ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں، دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار جناب احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور ایک مرتبہ سب مل کے ذرا بلند آواز سے درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں اور جو نہ بھی جانتے ہوں تو یہ شامیانہ خود گواہی دے گا کہ آج کی جو محفل منعقد کی گئی ہے یہ کس ضمن میں منعقد کی گئی ہے۔ یہ شادی کا موقع ہے اور شادی کی مناسبت سے اہل خانہ نے آج کی اس محفل کو سجایا۔ قابل مبارکباد ہیں اہل خانہ جنہوں نے اپنی خوشی کے موقع پر آج کی اس محفل کو سجایا۔ ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی یہ دو خاندان جو آپس میں نئے رشتے کے ساتھ جڑنے والے ہیں
اللہ تعالیٰ دونوں خاندانوں کو شیر و شکر بنائے، خوب اخوت و محبت ان دونوں خاندانوں میں عطا فرمائے، اور اس شادی کو اللہ تعالیٰ حقیقت میں خانہ آبادی بنا دے۔ اس شادی میں اللہ اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اپنی خوشیوں کی محفلوں میں بھی اللہ رسول کے ذکر کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، شادیاں انسان کی زندگی میں ایک بڑی خوشی اور مسرت لے کر کے آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس مرد یا عورت کو لڑکا یا لڑکی کو پیدا فرماتا ہے، دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالی اس بچے اور بچی کو پروان چڑھاتا ہے۔ وہ بچے بچپن سے لڑکپن میں آتے ہیں اور لڑکپن سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں۔ جب یہ بچے جوان ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نکاح کی محفل کو سجایا جاتا ہے۔ یقیناً یہ ہر انسان کی زندگی میں بڑی خوشی اور مسرت کا وقت ہوتا ہے، اور خوشی اور مسرت جب انسان کی زندگی میں آتی ہے یا کبھی غم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے، یہ دو مواقع ایسے ہیں، ایک تو غم کا صدمہ ہو جانا اور خوشی بے انتہا ہو جانا۔ یہ دونوں صورتوں میں آدمی کو اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات دکھ درد اور غم زیادہ ہو جاتے ہیں تو آدمی صبر کا پیمانہ چھلکا دیتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور آپے سے باہر ہو کر اس کی زبان سے کچھ ایسے جملے نکل جاتے ہیں، اتنا جذباتی ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات وہ جملے بندے کو جہنم تک پہنچا دیتے ہیں۔ کاروبار میں خسارہ ہو گیا، گھر میں جوان بیٹے کی میت ہو جائے تو ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ باپ کے لیے صدمہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ماں کے لیے صدمہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ایسے موقع پر خصوصاً ہماری ماں بہنیں ایسے جملے ادا کر دیتی ہیں کہ بعض اوقات کفر ہو جاتا ہے، شرکیہ جملے ادا ہو جاتے ہیں، کافرانہ جملے ادا ان کی زبان سے نکلتے ہیں، اللہ کی شان میں گستاخیاں ہو جاتی ہیں۔ تو غم کے موقع پر بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ خوشی کے بھی مواقع ایسے آتے ہیں کہ جب مسرتیں زیادہ ہوں، خوشیاں زیادہ ہوں تو آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ رسول کا خوف اس کے دل سے نکلتا ہے، وہ خوشی میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ جائز و ناجائز کیا ہے پرواہ نہیں کرتا، حرام اور حلال کیا ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا،
اور پھر یہ سوچتا ہے زندگی میں بار بار تھوڑی ایسے موقع آتے ہیں، کر لو جو کرنا ہے، تو معاذ اللہ پھر حرام کام شروع ہو جاتے ہیں، ناچ گانا، شراب، تاش، جوا، یہ سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں نکاح کب ہے، شادی کب ہے؟ کل ہے، کل انشاءاللہ آپ ہی دلہا ہے، ماشاءاللہ، کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ دولہا ہماری اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، غلام مصطفیٰ، اللہ واقعی میں ان کو غلام مصطفیٰ بنا دے، جیسا نام ہے اللہ تعالیٰ ان کو ویسا بنا دے، اور ہم سب کو غلامی مصطفیٰ پر ناز ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اس سے زیادہ ناز کرنے والی کوئی چیز نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے۔ ہم سب کو اگر ناز ہے تو غلامی مصطفیٰ پر ہے، اور ان کے ماں باپ نے تو ان کا نام ہی غلام مصطفیٰ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نام کی برکتیں انہیں عطا فرمائے۔ کل شادی ہونے والی ہے، نکاح میں آپ لوگ رہیں گے؟ جی رہو گے نا سب لوگ؟ ابھی میری گفتگو سے پہلے میں نے بھی خطبہ پڑھا، سنا آپ نے خطبہ ہے نا بھائی، عربی میں کچھ پڑھا میں نے، تقریر سے پہلے عربی میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ بولیں اونچی بولیں، خطبہ۔ کل نکاح سے پہلے بھی پڑھا جائے گا نا بھائی، قاضی صاحب جو بھی ہوں گے، وہ شاید مولانا صاحب بھی ہوں گے، یہ خطبہ نکاح دیں گے۔ جمعے میں بھی ہوتا ہے خطبہ۔ جی آپ سر زیادہ ہلاتے ہیں، اتنا وزندار سر ہلانے میں تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ زبان ہلا دو نا چھوٹی سی۔ ہاں ماشاءاللہ، جمعے کے دن بھی خطبہ ہوتا ہے، عید میں بھی خطبہ ہوتا ہے، بقرہ عید میں بھی ہوتا ہے۔ ان سارے خطبوں پر آپ نے غور کیا؟ اس پر غور کریں، میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں ادھر۔ نکاح کا خطبہ دیگر خطبوں سے مختلف ہوتا ہے۔ جمعے میں خطبہ ہوتا ہے، اس میں ایک آیت قرآن شریف کی پڑھی جاتی ہے جو مستحب ہے۔ عیدین کا خطبہ ہوتا ہے، اس میں کچھ آیتیں، کچھ احکامات خداوندی، کچھ فرامین مصطفیٰ بیان کیے جاتے ہیں۔ مگر نکاح سے پہلے جو خطبہ ہوتا ہے، ایجاب و قبول سے پہلے، اس نکاح میں اور دیگر خطبوں میں ڈیفرنس یہ ہے، فرق یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے نکاح کے خطبے میں جتنی اللہ سے ڈرنے والی آیتیں ہیں اس میں کثرت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کل خطبہ پڑھیں گے امام صاحب تو اس میں ہوگا فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ پہلے اللہ کی حمد ہوگی، پھر نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہوگا، اور پھر یہ ہوگا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اے لوگو ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا۔ یہ آیت جب پوری پڑھ لیں گے پھر اس کے بعد آیت پڑھی جائے گی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ ایمان کی حالت میں موت آئے مطلب ہر حالت میں مومن بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، کیونکہ موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے۔ تو پھر جب کبھی بھی موت آ سکتی ہے تو ہمیشہ مومن بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو۔ یہ آیت پوری ہو گئی، پھر آگے خطیب صاحب کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، جب بھی بات کرو تو سیدھی بات کرو، سچی بات کرو، اچھی
اچھی بات کرو، خیر کی بات کرو، بھلائی کی بات کرو۔ یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، جو تو تمہارے اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی خوشی کی محفل ہے یار، میرا بیٹا دولہا بن رہا ہے، میرے گھر میں بہو آنے والی ہے، محفل بیٹھی ہوئی ہے، اور امام صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، بار بار لوگوں سے کہہ رہے لوگوں اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ سوال یہ ہے کہ شادی کی محفل میں جس خطبے میں اتنی مرتبہ اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے پڑھا جاتا ہے، جمعے میں اتنا نہیں پڑھا جاتا، عید میں نہیں پڑھا جاتا اتنی مرتبہ، بقرعید میں نہیں پڑھا جاتا، تقریر سے پہلے خطبے میں اللہ سے ڈرنے والی اتنی آیتیں نہیں پڑھی جاتی، آخر شادی میں کیوں ڈرایا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور خوشی جب بڑھ جاتی ہے نا تو پھر وہی ہوتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا، بار بار تھوڑی شادی ہوتی ہے۔ ناچو، بینڈ والے کو بلاؤ، ڈی جے لگواؤ، ناچ گانا کرو، کا لوگ روکنے والے روکتے ہیں، اتنی خوشیاں آ رہی ہے تو خوشی میں بندہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے، شریعت سے قدم باہر نکال دیتا ہے۔ اس لیے اس خوشی کے موقع پر بار بار ہمیں اللہ سے ڈرایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، یاد رکھیے شادیاں یقیناً خوشی اور مسرت کی بات ہے، اچھی بات ہے، مگر کیا خوشی کا اظہار ناچنے سے ہوتا ہے؟ خوشی وہی خوشی ہے جس میں ڈی جے بجائے جائے، خوشی وہی خوشی ہے جس میں ناچا جائے، خوشی وہی خوشی ہے نہ میرے بھائی، یاد رکھیے گا، یقین جانے آپ، ڈی جے ہے، گانا ہے، گانوں کی دھن بجتی ہے، مزامیر بجائے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی خالق بھی ہے ہمارا، اور ہماری فطرتوں کا بھی خالق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی کی فطرت کو دبایا نہیں جا سکتا۔ آدمی کی جو فطرت ہوتی ہے نا، ایک ہوتی عادت، عادت جو پہلے نہیں تھی بعد میں لگ گئی، وہ عادت ہے۔ اس عادت کو اگر آپ چھڑانا چاہیں نا تو چھوٹ سکتی ہے، مگر ایک ہوتی ہے فطرت، جو بچہ ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر ہی وہ چیز ہوتی ہے، جو فطرتاً کسی چیز کا عادی ہو، جس کی فطرت میں وہ چیز ہو تو اس فطرت کو بدلا نہیں جا سکتا۔ بدلا جا سکتا ہے؟ آدمی کی فطرت، کسی بھی چیز کی فطرت کو بدلا نہیں جا سکتا، دبایا نہیں جا سکتا اس کو۔ مثلاً آپ دیکھیں، پانی ہے، پانی کی فطرت ہے بہنا۔ پانی آپ ایک مٹکا یا اونڈیل دو تو جہاں پھینکو گے وہیں جم جائے گا کیا؟ جی بہے گا نا، بہنا اس کی فطرت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب پانی گرا دو تو وہ بہے گا، جدھر ڈھلان ہوگی ادھر نکل جائے گا، پھر زمین میں جذب ہو جائے گا، یا جب تک اس کو جذب ہونے کی جگہ نہ ملے وہ بہتا جائے گا، جدھر ڈھلان ہوگی ادھر نکلتا جائے گا۔ یہ بڑی بڑی ندیاں ہوتی ہیں، بہہ رہی ہیں اور جا کے سمندر میں مل جاتی ہیں۔ اب اس کی فطرت میں بہنا ہے تو بڑے بڑے ڈیم لوگ بناتے ہیں، اس وقت پانی کو روکا جاتا ہے، جبکہ پانی کی فطرت ہے بہنا، اور جب فطرت بہنا ہے تو فطرت کو دبایا نہیں جا سکتا۔ جب بھی آپ بڑے بڑے ڈیموں پر جائیں گے تو دیکھیں گے آپ کہ ندیوں پر بڑے بڑی دیواریں بنائی جاتی ہیں، مگر اس کے لیے کوئی جائز راستہ بھی چھوڑا جاتا ہے تاکہ اس کی فطرت کو دبایا نہ جائے۔ اگر تم دباؤ گے
پوری طرح اگر ندی کو پیک کر دیا جائے اور پانی کو بہنے سے پورا روکا جائے نا، تو پھر حالت یہ ہوگی کہ پہلے ندی اپنے کناروں میں بہتی تھی، لیکن جب اسے دبا دبا کے رکھو گے تو پھر وہ اپنی دیوار کو توڑ کر کے جب نکلے گا نا تو ہزاروں بستیوں کو برباد کر دے گا۔ اس لیے اسے جائز راستہ دیا جاتا ہے، سلیقے سے بہنے کا ڈھنگ دیا جاتا ہے، اور پھر اسی سے کینال بنتے ہیں، گیٹ لگائے جاتے ہیں ڈیموں پر، وقت ضرورت وہ گیٹ کھولے جاتے ہیں۔ اب کھولتے ہیں تو اسے بہتر طریقہ دیا جاتا ہے، تو وہ پانی جو ندی میں بہہ کے ضائع ہو رہا تھا، اب وہ گیٹ جب کھلتا ہے تو الگ الگ نہروں کے ذریعے بہتا تو ہے، مگر جب بہایا جاتا ہے تو پھر اس کے ذریعے سے سوکھے کھیتیاں ہریالی بھری ہو جاتی ہے، جنگلات ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، وہاں فصلیں نکلتی ہیں، باغات نکل آتے ہیں، اور پھر ہزاروں لوگوں کے پیٹ بھرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو فطرت کو دبایا نہیں جاتا، اسے جائز راستہ دیا جاتا ہے بلا تمثیل۔ اتنی بات اگر آپ سمجھ گئے تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام بھی ہماری فطرتوں کو دبانا نہیں چاہتا۔ مثلا نغمگی، نغمہ پسندی ہماری فطرت ہے، ہر انسان کی فطرت ہے۔ آپ کہیں گے بھی کیسے فطرت؟ تو میں آپ کو بتاؤں، 2-2.5 سال کا بچہ ہو، اس کے سامنے آپ کوئی موبائل میں یا ٹیپ ریکارڈ پر کوئی گانا لگا دیں، جب گانا بجے گا مترنم، دھن ہوگی، آواز ہوگی، لہن ہوگا، تو وہ 2-2.5 سال کا بچہ بھی اس کے سامنے جب کچھ بجے گا نا تو وہ اچھلنے لگتا ہے۔ اچھلے گا کہ نہیں اچھلے گا؟ ہاں، اس کو کس نے بتایا کہ ایسا گانا بجے تو ناچنا ہے یا پھدکنا ہے؟ وہ ناچنے سے بھی بے خبر، وہ گانے باجے سے بھی بے خبر، مگر جب بھی اس کے سامنے وہ دھن بجے گی تو وہ پھدکے گا۔ اس کا سیدھا مطلب ہوا کہ اس کی فطرت میں ہے، نغمے کو پسند کرتا ہے نا بھائی؟ نغمہ انسان کی فطرت ہے۔ اب انسان کی فطرت میں نغمہ پسندی اللہ نے رکھی ہے، اب اللہ اس فطرت کو مٹانا اور دبانا نہیں چاہتا، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس فطرت کے اوپر ذرا ڈیم جیسی دیوار لگا دی جائے اور اسے جائز راستہ دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس کے سامنے گانا بجے تو آدمی ناچنے لگتا ہے، پھدکنے لگتا ہے، ڈیجا بجا تو پھدکنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے اوپر شریعت کی دیوار لگا دو۔ سبحان اللہ۔ شریعت نے بینڈ لگا دیا، کہا نا ڈی جے پر نہ مت ناچنا، خوشی ہو رہی ہے، تیرا من اچھل رہا ہے، دل بلیوں ناچنا چاہتا ہے، تو فرمایا گانے، نغموں اور غزلوں پر نہ اچھل، مصطفیٰ کی نعت پہ جھوم جا۔ وہاں بھی نغمہ ہے نا، ابھی مولانا صاحب نعت پڑھ رہے تھے، کتنا لطف آ رہا تھا۔ نغمہ تو یہ بھی ہے نا، مگر نغمہ وہ ہے جو مدینے والے کا نغمہ ہے، مدینے والے کی شان بیان ہو، ان کی عظمت بیان ہو۔ گانے والا گانا گاتا ہے اور اس میں جھوٹی تعریفیں ہوتی ہیں، اور اس میں فحش باتیں ہوتی ہیں، گناہ والی باتیں ہوتی ہیں، اور جب بندہ نعت پڑھتا ہے تو کبھی اللہ کی حمد ہوتی ہے، کبھی میرے مصطفیٰ کی باتیں ہوتی ہیں۔ لہن وہاں بھی ہے، لہن یہاں بھی ہے۔ اللہ نے گانے پر جھومنے سے منع کیا اور نعت مصطفیٰ پر جھومنے کی اجازت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور مہدی الشریعہ و خلیفہ اشرف الفقہاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا شعر تھا؟ غائب ہو گیا۔ جو پیا کو بھائے اختر، راگ ہے نا، راگ، راگ کس کو بولتے ہیں؟ راگ، دھن، لے، لہن۔ سبحان اللہ، دنیا میں لہن داؤدی مشہور ہے، مترنم آواز، لہن کے ساتھ پڑھنا، بہترین لے میں پڑھنا۔
اللہ نے قرآن کے لیے بھی فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو پڑھو تو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ یار جب قاری اچھی آواز میں قرآن پڑھتا ہے تو مقتدی جھوم جاتے ہیں۔ ارے جھومنا ہے تو قرآن کی آیتیں سن کر کے جھومو، قرآن پڑھ کر کے جھومو۔ اور کیا بتائیں آپ کو، سبحان اللہ، ذرا تڑپ کے کہتے سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں سب کیا؟ جی کون کون جانا چاہتا ہے؟ ماشاءاللہ سب کو جانا ہے۔ اللہ سب کو وہاں کی بہار نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے نا تو یاد رکھیے دنیا میں گانے سننا، نغمے سننا، گیت سننا، غزلیں سننا، اس سے اپنے آپ کو بچا کر نعت کی محفلوں میں بیٹھو، نعت رسول سنو، حمد باری تعالیٰ سنو، مناقب اولیاء سنو، اس میں بھی نغمگی ہوتی ہے، لے ہوتی ہے، لہن ہوتی ہے، ترنم ہوتا ہے، آواز ہوتی ہے۔ فرمایا اپنے آپ کو دنیاوی نغموں سے، فحش گانوں سے بچا کر اگر جائز کلام کو سنتا اور گنگناتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں جنت کے نغمے سنوائے گا۔ جنت میں جنت کے نغمے۔ فرمایا پہلے کیا ہوگا؟ اللہ تعالی جنت کی حوروں سے فرمائے گا کہ میرے بندوں نے دنیا میں اپنے کانوں سے نغمے گیت نہیں سنے، لہذا انہیں اب جنت کے نغمے سناؤ۔ وہ جنتی نغمے اللہ کی حمد اور اس کی تعریف میں ہوں گے، اب وہ تو سنیں گے تب پتہ چلے گا کیسا ہوگا۔ فرمایا سارے جنتیوں کو اللہ تعالی جنت کی نور والی کرسیوں پر بٹھا دے گا۔ وہاں جنت میں بھی ایسا جلسہ لگے گا، جیسے جلسہ لگا ہے ایسے جلسہ وہاں بھی ہوگا، سارے جنتی ہوں گے اور حوریں نغمہ گنگنائے گی تو یہ لوگ جھومیں گے۔ وہ گنگناتے ہوئے کچھ دیر کے بعد اللہ اس سے فرمائے گا بس وہ ختم ہو جائے گا، رک جائے گی، تو بندے کہیں گے مولا کاش کہ یہ اور نغمہ گنگناتی رہتی اور ہم سنتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا میں تمہیں اس سے بہتر آواز، اس سے بہتر کلام، اس سے بہتر نغمگی نہ سنا دوں؟ تو بندے کہیں گے مولا اس سے بہتر بھی کوئی آواز ہوگی جو ابھی سنا ہم نے؟ ہم تو جنت کی نعمتوں کو بھول گئے، مولا اس سے بہتر آواز کس کی اور اس سے بہتر کلام کون سا؟ اللہ فرمائے گا سننا چاہتے ہو؟ تو بندے کہیں گے مولا ضرور سنا دے۔ تو حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جناب داؤد علیہ السلام سے فرمائے گا اے داؤد تم آؤ، نور کے منبر پر تشریف لاؤ اور زبور شریف کی تلاوت کر کے میرے بندوں کو سناؤ۔ لہن داؤدی اتنا مشہور ہے، اتنا مشہور کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب جنگلوں اور پہاڑوں پر اللہ کے کلام کی تلاوت فرماتے تو ہوتا یہ تھا کہ اڑتے پرندے ٹھہر جاتے، ان کی آواز میں اتنی کشش، اتنی مٹھاس، اتنی پیاری آواز، اور اس پیاری آواز میں خدا کے کلام کو ترتیل کے ساتھ پڑھتے تو اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے، جنگل کے چرند و پرند اور درندے حضرت کے آس پاس جمع ہو جاتے اور بیٹھ جاتے اور بڑے دھیان سے سنتے رہتے۔ حتیٰ کہ روایتوں میں آیا ہے کہ اگر بہتی ندی کے کنارے آپ پڑھتے نا تو بہتا ہوا پانی ٹھہر جاتا۔ ایسی آواز اور ایسا کلام اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو وہ آواز سنوائے گا، مگر دنیا میں گانوں سے بچنا پڑے گا نا، تب اللہ وہ سنائے گا۔
دنیا میں ڈیجوں سے بچنا پڑے گا تب اللہ وہ سنوائے گا، دنیا میں نغموں اور گیتوں اور غزلوں سے بچنا پڑے گا تب اللہ تعالی ہمیں وہ سننے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام جب اپنے انداز میں خدا کے کلام کی تلاوت کریں گے تو روایت میں آقا فرماتے ہیں کہ پہلے تو بندے خود جھوم رہے تھے مگر اب ان کی کرسیاں بھی جھومے گی، کرسیوں کو وجد آنے لگے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، حضرت داؤد کافی دیر تک اپنے انداز میں خدا کا کلام پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا داؤد بس کرو، وہ چپ ہو جائیں گے۔ فرشتے کہیں گے مولا اور کچھ دیر سنا دیتا تو بڑا لطف آ رہا تھا، بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا کیا تمہیں اس سے بہتر آواز نہ سنا دوں؟ اللہ اکبر۔ بندے کہیں گے مولا اس سے آواز بہتر اور کس کی؟ فرمایا میرے محمد کی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس سے بہتر آواز اور اس سے برگزیدہ کلام کیا میں سناؤں؟ فرشتے بندے کہیں گے مولا وہ اس سے بہتر کیسی ہو سکتی ہے؟ اللہ فرمائے گا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائیں۔ اب سرکار فرماتے ہیں کہہ دو یا سبحان اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں اب میں اپنے ممبر پر تشریف لا کر پھر لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی سورہ یاسین کی تلاوت کروں گا۔ ہے کلام خدا کا ہو، آواز مصطفیٰ کی ہو، ذرا سوچو اس میں کیسی چاشنی ہوگی، کیسا لطف ہوگا، کیسا مزہ ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ میں جنت میں جنتیوں کو سورہ یاسین کی تلاوت کر کے سناؤں گا، اور بندے جب جھومیں گے نا تو کرسیاں تو جھومے گی، جنت کے درخت بھی جھومنے لگ جائیں گے، جنت کے در و دیوار جھومنے لگ جائیں گے، اور میرے مصطفیٰ سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے۔ جب سورہ یاسین مکمل ہوگا تو سرکار صدق اللہ العظیم پڑھیں گے اور چپ ہو جائیں گے، تو بندے جنتی کہیں گے مولا اور بھی اور زیادہ کی اجازت دیتا تاکہ ہم یہ آواز اور کلام سنتے رہتے اور اسی میں مست ہو کر مست قلندر ہو جاتے۔ اللہ فرمائے گا کیا اس سے بہتر نہ سنوا دوں؟ بندے کہیں گے مولا اب اس سے بہتر کیا؟ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی سورہ راج کے ذریعے خود متکلم ہو جائے گا۔ پہلے جناب حوروں سے نغمہ سنایا جائے گا، پھر جناب داؤد سے کلام پڑھوایا جائے گا، پھر جناب مصطفیٰ سے سورہ یاسین پڑھوایا جائے گا، اور جب آقا بس کر دیں گے اب اللہ خود اپنے کلام سے اپنے بندوں سے کلام فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ سننا چاہتے ہو نا؟ تو پھر اب ہمیں دنیا کے ڈیجوں سے بچنا پڑے گا، دنیا کے گانوں سے بچنا پڑے گا، نعت سے بچنا پڑے گا۔ خوشی کا اظہار خالی ڈی جے سے نہیں ہوتا، مصطفیٰ کی نعت سے بھی ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے بھی خوشی کا اظہار ہوتا ہے، اور اس سے بہتر خوشی اور کیا ہو سکتی ہے یار؟ جب آپ نعت پڑھنے لگو گے تو جو لوگ جھومنے والے ہیں یہ تو جھومیں گے، اللہ کا عرش بھی جھومنے لگ جائے گا، فرشتے اترنے لگ جائیں گے، جہاں نبی کی بات ہوگی تو اللہ کی رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ مولانا ذاکر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو راگ سہانا راگ تو وہی ہے نا جس سے مدینے والے خوش ہو جائیں، ہاں راگنی تو وہی بہتر ہے، اور جو انہیں پسند نہ آئے وہ راگنی پھر اچھی نہیں ہے۔ اور مصطفیٰ کو کون سا راگ پسند تھا؟ حضرت حسان ابن ثابت شاعر دربار رسول ہیں، نعت لکھا کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ اشعار لکھتے تھے۔
اور جو شاعر ہوتا ہے جس کا مزاج شاعرانہ ہوتا ہے، مولانا صاحب بھی شاعری کرتے ہیں اور میں بھی کچھ ٹک بندی کر لیتا ہوں، مجھے معلوم ہے، حضرت بھی اس بات کی گواہی دیں گے، یا جو بھی شاعرانہ مزاج رکھتے ہیں اگر وہ شعر بنانا چاہتے ہیں اور کوشش کرتے 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 بن گیا نا، شعر بن گیا تو پھر اسی کو گنگناتا رہے گا، اور پھر اس کی کوشش ہوتی ہے، شاعروں کا مزاج یہ ہوتا ہے، شاعروں کی فطرت ہوتی ہے یہ کہ وہ اپنے کلام کو خود لکھ کے خاموش نہیں بیٹھتا، وہ سننے والے کو ڈھونڈتا ہے، یہ شاعروں کا مزاج ہوتا ہے۔ ایک شاعر کا لطیفہ کہنا میری عادت نہیں ہے، یاد آ گیا مجھ کو، شاعر چاہتا ہے کہ میرا کلام کوئی سنے، کوئی نہ ملے نا تو در و دیوار کوئی سنانا شروع کر دیتا ہے، کمرے میں بیٹھے بیٹھے گنگنانا شروع کر دیتا ہے، مجمع مل گیا تو سبحان اللہ، کوئی ایک ہاتھ بیٹھ گیا تو ارے بالکل نیا نیا تازہ کلام ہے، سن لیں آپ، اور بھی سنانا شروع کر دیتا ہے۔ ایک شاعر ہوائی جہاز میں سفر کر رہے تھے تو بغل والی سیٹ پر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ان سے شاعر صاحب سے پوچھا کہ کیا کام کرتے ہیں آپ؟ تو اس کو اپنے پیشے پر تو ناز تھا نا، اس نے کہا میں شاعر ہوں، اور جیسی بغل والے نے سنا نا کہ یہ شاعر ہے تو وہ گھبرا گیا کہیں میرا سفر بیکار نہ کر دئیے، اپنی شاعری سناتا رہے گا۔ تو اس نے پوچھا صاحب آپ؟ تو کہا میں بہرا ہوں۔ تو شاعروں کا مزاج ہوتا ہے کہ جب وہ کلام لکھ لے نا تو اسے سنانا چاہتے ہیں، سننے والا نہ ملے تو در و دیوار ہی صحیح وہیں گنگنانے لگتا ہے، جنگلوں میں بیٹھا ہے، ندی کے کنارے بیٹھا ہے، وہیں گنگنانے لگ جاتا ہے، اپنا کلام پڑھتا ہے، دل کو تسلی ہو جاتی ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت نبی کی نعت لکھا کرتے تھے۔ اب یہ بات دھیرے دھیرے حضور تک پہنچ گئی، کسی نے کہا یا رسول اللہ حضرت حسان بڑی اچھی آپ کی تعریف میں کلام لکھتے ہیں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان سے فرمایا حسان میں نے سنا ہے کہ میرے تعریف میں کلام لکھتے ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ ہاں لکھتا ہوں۔ کہا آؤ آج ہم کو سنا دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھا آپ نے، یہ ہے معراج۔ ایک تو شاعر کا مزاج ہوتا ہے کہ کوئی سنے، اگر کوئی سن کر ذرا داد دے دے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، مگر جس کی شان میں لکھا گیا اگر وہ خود سنے تو سبحان اللہ، پھر کیا کہنا۔ اب وہ تو جھوم گئے کہ آج میرے عشق کی معراج ہے، میرے کلام کی معراج ہے کہ جس کی شان میں لکھا ہے وہ ذات خود سننے کے لیے تیار ہے۔ آپ مصطفیٰ کی نعت پڑھنا چاہتے تھے کہ میرے آقا نے فرمایا رکو، یہ گھبرا گئے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، ابھی کہا تھا مجھے سناؤ اور ابھی روک دیا، اب یہ کانپ رہے ہیں، پسینہ چھوٹنے والا ہے کہ آخر مجھے آقا نے نعت سے روکا کیوں؟ اتنے میں میرے آقا نے فرمایا حسان تم میری نعت پڑھ رہے ہو نا، کسی اور کو کہا کہ مسجد میں جا کر ممبر اٹھا لاؤ۔ اس زمانے میں ممبر لکڑی کا تھا، لکڑی کا، کیسا تھا؟ لکڑی کا، یعنی یہ کرسی جیسا، 3 سیڑھیاں تھی اس کی، ادھر ادھر ہوتا تھا، حرکت ہوتا تھا، فولڈنگ جس کو آپ کہیں۔ کہا اسے اٹھا کے لاؤ۔ وہ صحابی دوڑتے ہوئے اندر گئے اور اندر سے باہر لے کے آئے اور لا کر ممبر رکھا۔ اب میرے آقا نے فرمایا حسان اس پہ بیٹھ کے میری نعت سناؤ۔ ہاں، نغمہ ہو تو ایسا ہو جو پیا کو بھائے اختر، وہ سہانا راگ ہے جو پیا کو بھائے اختر، وہ سہانا راگ ہے جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ ہاں، قصیدہ بردہ شریف سنتے ہیں نا جی، مولا یا صلی وسلم مبارک، ہاں سنا ہے نا، حضرت سیدنا امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا لکھا ہوا کلام ہے قصیدہ بردہ۔ جانتے ہیں بردہ عربی زبان کا لفظ ہے، بردہ کہتے ہیں چادر کو، کسے کہتے ہیں؟ ہاں، چادر کو بردہ کہا جاتا ہے۔ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، فالج مار دیا، فالج لقوا، ایک ہاتھ پیر جام ہو گیا، بستر پر پڑے ہوئے ہیں، حرکت نہیں کر سکتے، مگر اسی حالت میں آپ نے یہ قصیدہ لکھ ڈالا۔ شاعر تھے، عربی زبان میں یہ قصیدہ لکھا، اور قصیدہ جب مکمل ہو گیا تو خواب میں آمنہ کے لال آ گئے، اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا بوصیری تم نے میری شان میں قصیدہ لکھا ہے، ذرا مجھے سناؤ نا۔
مجھے وہ قصیدہ سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ اب سرکار کو خواب میں دیکھا، اب آپ کے دل میں خیال آیا آقا آئے اور قصیدہ سننا چاہتے ہیں اور میں بستر پہ لیٹا ہوا ہوں، کاش کہ مجھ میں طاقت ہوتی تو آقا کو کھڑے ہو کر سنا دیتا، آقا کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ سنا دیتا۔ ابھی یہ دل میں خلش آ رہی تھی، میرے آقا نے امام بوصیری کے جسم پر ہاتھ پھیرا، ان کا جسم صحیح ہونے لگ گیا اور وہ تندرست ہو گئے۔ آقا نے فرمایا بوصیری آپ کھڑے ہو کر سناؤ۔ اب امام بوصیری خواب میں کھڑے ہیں اور مولا یا صلی وسلم دائما ابدا یہ جھوم جھوم کے پڑھنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن رہے ہیں اور جھوم رہے ہیں، اور اکیلے نہیں تھے، صحابہ کے ساتھ تھے۔ جب یہ سارا قصیدہ سن چکے نا، اس کے بعد میرے آقا نے اپنے کاندھے سے چادر اتاری اور چادر اتار کر ان کے اوپر رکھ دی۔ فرماتے ہیں جیسی میری آنکھ کھلی تو میرا جسم بھی اچھا تھا اور حضور کی چادر میرے سر کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ تب سے اس قصیدے کا نام قصیدہ بردہ شریف ہو گیا کہ چادر والا قصیدہ۔ کون سا قصیدہ؟ جھومنا ہے تو ان قصیدوں پر جھومو جس کے انعام میں مصطفیٰ کی چادریں ملتی ہے۔ آقا انعام میں چادر عطا فرماتے ہیں اور کسی کے چہرے کی سلامتی کی دعا کر جاتے ہیں۔ تو اگر نغمے گنگنانا ہے تو مصطفیٰ کی شان میں گنگناؤ، آقا کی نعت پڑھتے رہو۔ حضرات گرامی یاد رکھیں، حضرت سیدنا امام بوصیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ قصیدہ میں نے بیماری کے زمانے میں لکھا تھا، بند کمرے میں تھا، اکیلا تھا، بس خواب میں یہ میں نے دیکھا اور وہ چادر مجھے عنایت ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے آج اب تک کسی اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا تھا، کسی دوست کو بھی نہیں بتایا تھا۔ میں کسی گلی سے گزر رہا تھا تو اچانک ایک فقیر نمودار ہوا اور کہنے لگا بوصیری تم نے مصطفیٰ کی شان میں جو قصیدہ لکھا ہے ذرا مجھے دیجیے نا۔ تو یہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ قصیدہ تو میں نے لکھا ہے اور میں ہی جانوں، خواب میں خالی حضور کو سنایا ہے، اس کے علاوہ کوئی بندہ جانتا ہی نہیں کہ میں نے آقا کی شان میں قصیدہ لکھا ہے۔ اور یہ بندہ کون ہے کہ جو مجھ سے وہ میرا قصیدہ مانگ رہا ہے؟ میں نے کہا کون سا قصیدہ؟ کہا جس کے انعام میں چادر ملی ہے وہ۔ انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا جب تم پڑھ رہے تھے اور آقا باد صبا کے جھونکوں سے جیسے شاخ جھومتی ہے ایسے جھوم رہے تھے۔ فرمایا اس محفل میں بھی تو تھا۔ اللہ اکبر۔ تو جھومنا ہے تو ان قصیدوں پر جھومو، جھومنا ہے تو نعتوں پر جھومو، جھومنا ہے تو مناقب اولیاء پر جھومو۔ یہ ڈی جے پر جھومنا کیا ہے یار؟ اور یاد رکھیے گا جب ڈی جے شادیوں میں بجاتے ہیں نا، ہمارے بڈھوں کا پر بھی اللہ رحم فرمائے اور بڈھیوں پر زیادہ رحم فرمائے، ہے کہ نہیں؟ جب تک ڈی جے باجے نہیں بجیں گے کرنا نہ شادی جیسا لگتا ہی نہیں ہے نا۔ شادی تو تبھی ہوگی نا جب ناچ گانا ہوگا، ڈی جے ہوگا۔ بھائی میرے لڑکے کی بارات تو جائے گی تو باجے کے ساتھ نوجوانوں کو نچاتا ہوا لے جاؤں گا، اور پھر ہوتا کیا ہے سارے محلے کو نچاتا ہوا لے گیا، ٹھیک ہے، تماشے ہوتے رہے، یہ اڑا وہ اڑا، جیسے ہولی ہو رہی ہے، وہ پتہ نہیں اب کیا نکلا ہے، وہ پٹاخڑے جیسا پھوٹتا ہے ٹھٹ سے اور وہ سارے وہ چمک 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 ہو جاتی ہے، سب چہرے پہ چمک جاتا ہے نا، کچھ اڑاتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں، ہاں جو کچھ ہے، بہرحال وہ سارے جاتے ہیں اور پھر بہو لے کے آئے گھر پہ، 8 دن نہیں گزرتے، 15 دن، مہینہ، وہ ہوتا ہے 4 جمعے کچھ ہوتے ہیں، 4 جمعے ہو گئے، پھر بعد میں ہوتا یہ ہے کہ ساس بھی پریشان، سسرا بھی پریشان، دیور بھی پریشان، ننند بھی پریشان، کہا یار بہت غلط جگہ رشتہ ہو گیا، بڑی ڈینجر لڑکی مل گئی، پھر حضرت کے پاس آؤ، مولانا صاحب کوئی تعویذ دو نا یار اس کی داڑھ بند ہو جائے، بہت بولتی ہے یار، ساس کو ساس نہیں سمجھتی، سسرے کو سسرا نہیں سمجھتی، یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا، مہربانی کرے یار، پتہ نہیں کیسے خاندان میں جا کے پھنس گیا ہوں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی اس کی شادی میں اگر تو جوانوں کو نہ نچاتا نا تو یہ تجھے انگلیوں پر نہ نچاتی،
پورے محلے کو تو نے نچایا، اب پوری زندگی یہ اپنی انگلیوں پر تجھے نچائے گی۔ اگر اپنے بیٹے کی بارات مصطفیٰ کی نعت پڑھتے ہوئے لے جاتا تو خدا کی قسم کنیز فاطمہ بن کر تیرے گھر میں تیری بہو آ جاتی، مگر سارے محلے کو نچا رہا ہے۔ اب زندگی بھر تمہیں نچاتی رہے گی۔ اب یہ تعویذ وہ تعویذ سے کچھ نہیں ہوتا۔ سب سے لوگ کہتے پتہ نہیں کسی کی نظر لگ گئی میرے بیٹے کی شادی کو، کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ بھئی کیا کچھ نہیں، کوئی اور کیا کرے گا، تو نے خود کر دیا ہے۔ تجھ سے زیادہ جادو کرنے والا کون ہے؟ تو نے حرام کام کروا کے اپنے گھر میں شیاطین کو دعوت دے دی۔ اب یہ شیطانی ناچ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، شادیوں کو مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق کرو گے تو امن و امان رہے گا۔ اسلامی طریقے کے مطابق کرو گے تو خوشحالی آئے گی، امن رہے گا، چین رہے گا، سکون رہے گا، اور یہاں بھی چین، قبر میں بھی چین، آخرت میں بھی چین، سکون ہی سکون ہوگا۔ حضرات گرامی، اور پھر یہ ناچ گانے جب ہوں گے، اب ظاہر بات ہے جو دولہا دلہن ناچ گانوں کو پسند کرنے والے، جب شادیوں میں ہی ناچ گانا ہو گیا تو وہ زندگی میں بھی پھر ناچ گانے ہی چلتے رہتے ہیں۔ موبائلوں میں کیا، ٹیلی ویژن پہ کیا، ٹی وی پر کیا، وہ تماشے ہوتے رہتے ہیں، اور پھر نتیجے میں اولاد جب پیدا ہوتی ہے تو بعد میں بڑا ہونے کے بعد کہتے ہیں حضرت بچہ بگڑ گیا یار، دعا کیجئے بچہ راہ راست پر آ جائے۔ میں کہتا ہوں جب بچہ ماں باپ کی پشت میں تھا تب وہ گانے گنگناتا اور ناچتا رہا، جب ماں کے شکم میں آیا تب وہ گانے سنتی رہی، ناچ گانے دیکھتی رہی، تو بچہ نچوڑا پیدا نہیں ہوگا تو کیا طارق ابن زیاد پیدا ہوگا؟ ہاں، کیا محمد بن قاسم پیدا ہوگا؟ وہ ناچنے والا ہی پیدا ہوگا نا۔ یاد رکھو، رشتے بھی کرو نا تو دین دیکھ کر کیا کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأۃ الاربع، عورتوں سے 4 چیزوں کے سبب نکاح کیا جاتا ہے۔ فرمایا لمالہا ولنسبہا وجمالہا ولدینہا۔ فرمایا ایک تو مال اور دولت کی بنیاد پر۔ کہاں رشتے ڈھونڈتے ہیں؟ پیسہ کہاں ملے گا زیادہ، دہیج زیادہ کہاں ہوگا، اچھے لوگ کہاں، پیسے والے، دولت مند، ایک وجہ۔ دوسرا حسب و نسب کی وجہ سے، ولی حسبہا، نسب کی بنیاد، خاندان اونچا ہے نا، بڑا اونچا خاندان ہے یار، کیا لوگ ہیں، بڑے خاندانی لوگ ہیں کا یہ وجہ، ایک مال، دوسرا حسب و نسب، تیسرا اگر یہ دو بھی نہ ہو تو کہا کچھ بھی ہو یار، لڑکی خوبصورت کتنی ہے یار، کا تیسری وجہ ہے کہ خوبصورتی، حسن و جمال، وہ جمالیہ، جمال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر آقا نے فرمایا ولی دینہا، دین کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے۔ پھر آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ دین کی وجہ سے نکاح کر کامیاب ہو جائے گا، مال نہ دیکھ، حسب نسب بھلے نہ دیکھ، حسن و جمال بھلے نہ دیکھ، اگر دین دیکھ کر نکاح کر لیا تو فرمایا تو کامیاب ہو گیا ہے، میرے آقا کا فرمان ہے۔ تو کامیابی دینداری میں ہے، یا یہ چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، لڑکے والے ہوں یا لڑکی والے ہوں، یاد رکھیں حسن و جمال دیکھ کر دھوکہ کھا جاؤ گے، مال دولت دیکھو گے دھوکہ کھا جاؤ گے، حسن و جمال دیکھو گے دھوکہ کھا جاؤ گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کالی کلوٹی ہی سے کرو، حسن و جمال بھی مل جائے تو سبحان اللہ، مال والے مل جائے تو ماشاء اللہ، حسب و نسب والے ہو تو ماشاء اللہ، مگر دین نہ ہو تو یہ سب بیکار۔ دین کے ساتھ یہ سب ہو تو سبحان اللہ، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ مگر کہیں دینداری نہ ہو، مالداری ہو، دینداری نہ ہو، حسن و جمال ہو، دینداری نہ ہو، جود و نوال ہو، تو یہ ساری چیزیں دنیا میں ختم ہو جائے گی اور دین تمہاری دنیا آخرت دونوں سنوار دے گا۔ یاد رکھیے، حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدنا انس ابن مالک کی امی ہیں۔ سنیے، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، بیٹیاں بھی سن رہی ہیں۔
حضرت سیدہ ام سلیم حضرت انس ابن مالک، یہ انس ابن مالک وہ ہیں سبحان اللہ جنہوں نے میرے مصطفیٰ کی خدمت غلامی 10 سال فرمائی. کتنے سال؟ ہاں چھوٹے سے تھے 8-10 سال کے. تب ان کی والدہ نے حضور کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہو گئی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے پاس رکھیں، کچھ بھی چھوٹا موٹا کام ہو اس سے کرا لیا کریں. فرماتے ہیں کہ میں مسلسل حضور کے دروازے کے باہر ہی بیٹھا رہتا تھا. سرکار کا ہر کام، جوتیاں سیدھی کرنا، مسواک لا کے دینا، وضو کا پانی لا کے دینا. اب ذرا سوچیے آج ہم کسی بڑے سیٹ کے ہمیں نوکری مل جائے نا تو پورے محلے میں چرچا کرتے ہیں وہ فلاں سیٹ کے نوکری مل گئی مجھ کو، وہ فلاں سیٹ کے شاپ پہ کام کرتا ہوں، اس کے فیکٹری میں کام کرتا ہوں، وہاں مینیجر بن گیا ہوں. ذرا سوچو جب دنیا کے بڑے سیٹ کے یہاں نوکر بن جائے تو ہمارا سینہ پھول جاتا ہے. حضرت انس کو نوکری ملی تو مصطفیٰ کے گھر کی ملی ہے. کتنا خوش نصیب ہے بچہ ہو. ان کی ماں ہے حضرت ام سلیم. اللہ اکبر. سنیں ایمان تازہ کر لے آؤ. یہ خاتون ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ اسلام کے بالکل اولین دور میں، اسلام جب سرکار نے اعلان کیا نا نبوت کا تو شروع کا دور تھا، اسی زمانے میں حضرت سیدہ ام سلیم ایمان لے آئی. ان کا شوہر کافر تھا، ان کا جو شوہر تھا وہ کافر تھا. اب یہ مسلمان ہو گئی. یہ جب جیسی مسلمان ہوئی تو ان کے شوہر کو بہت خراب لگا. حضرت ام سلیم بڑی خوبصورت حسین و جمیل خاتون، ان کے شوہر کو جب برا لگا تو اس نے مکہ چھوڑ دیا. مکہ چھوڑ کے ملک شام چلا گیا، وہیں رہنے لگا اور کچھ دنوں کے بعد وہیں وہ مر گیا. جب وہ مرا تو حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو گئی. اسی مکہ میں حضرت سیدنا ابو طلحہ مکہ میں رہتے تھے. ابھی انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، اسلام نہیں لائے. ان کو پتہ چلا کہ ام سلیم بیوہ ہو گئی ہیں تو انہوں نے اپنا رشتہ بھیجا کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اب سنیں، حضرت سیدہ ام سلیم نے جیسے ہی سنا کہ ابو طلحہ نے مجھ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی ہے تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ ابو طلحہ تم مکہ کے ایک ایسے آدمی ہو کہ جن کا نکاح کا پیغام رد نہیں کیا جا سکتا. میں آپ کے اس پیغام پر مسرت کا اظہار کرتی ہوں. تم با اخلاق ہو، با مروت ہو، مالدار بھی ہو، حسین و جمیل بھی ہو، مگر پھر بھی میں تمہارے نکاح کے پیغام کو رد کرتی ہوں. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں اور تم کافر ہو. ذہن حاضر ہے؟ ایک مالدار شوہر مل رہا ہے، حسین و جمیل ہے، مکہ کا نامی گرامی ہے، مگر فرماتی ہے تم مال والے ہو، اخلاق والے ہو، تمہارا رشتہ رد نہیں کیا جانا چاہیے، مگر میں رد کرتی ہوں اس لیے کہ میں مومنہ ہوں اور تم کافر ہو اور ایمان والی کا رشتہ کافر کے ساتھ نہیں ہو سکتا. کہا اس لیے میں رد کرتی ہوں. اور فرمایا اگر تم مجھ سے نکاح کے خواہش مند ہو ہی تو پھر میرا مہر جو ہوگا نا، اگر تم مجھ سے نکاح ہی کرنا چاہتے ہو تو میرا مہر تمہارا اسلام قبول کرنا ہے. یار یہ ہوتا ہے دینداری کو پسند کرنا. وہ نکاح کرنا چاہتے تھے، کافر ہونے کی وجہ سے ام سلیم نے منع کر دیا کہ میں تجھ سے نکاح نہیں کروں گی. ہاں نکاح کروں گی اس صورت شرط پر کہ اگر تو اسلام قبول کرے. اب نکاح میں مہر مقرر ہوتا ہے. وہ کہنے لگی تمہارا ایمان ہی میرا مہر ہو جائے گا. دنیا کا یہ ایک واحد نکاح ہے جن کا مہر ہی ابو طلحہ کا ایمان تھا اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور نکاح کر لیا، مسلمان ہو گئے. خاتون صحابیہ، شوہر صحابی رسول ہو گئے. سبحان اللہ. دیکھیے آپ، یعنی ایمان کو پسند کیا. آج ہمارے حالات ہے، مالدار ہے نا، پیسے والا ہے، خوب دولت ہے، بنگلہ ہے، گاڑیاں ہے، یہ ہے، بس دے دو. ارے بھیا دیکھنا کون ہے یار، کہاں دے دیا، کہاں رشتہ کرنا ہے. ارے وہ کچھ نہیں یار، ٹھیک ہے سب مسلمان تو ہے نا. ارے واوی ہو گیا ہے وہ.
غیر مقلد ہو گیا ہے، سڑ گیا ہے، عقیدہ خراب ہو گیا ہے، جماعتی ہو گیا ہے، کہنا پیسہ ہے نا بس. آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں. یہ نہیں دیکھتے اس کا عقیدہ کیا ہے، یہ نہیں دیکھتے ایمان کیا ہے. یاد رکھیں جب گستاخوں کے یہاں رشتے کرو گے تو خدا کی قسم وہ نکاح نکاح ہی نہیں ہوتا، وہ نکاح کی محفل نکاح کی نہیں ہوتی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ خالص زنا کی محفل ہوتی ہے، زنا کی محفل ہوتی ہے. سبحان اللہ. میرے اعلیٰ حضرت نے بھی تو رشتے کیے نا، اعلیٰ حضرت نے بھی تو رشتے ازدواجی رشتے جوڑے ہیں. اعلیٰ حضرت کا ایک رشتہ سن لیں آپ کیسا جوڑا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا مجدد اعظم، امام عشق و محبت، ایک دن اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو 2 بیٹے ہیں. کتنے؟ اونچی بولو. بڑے بیٹے کا نام ہے علامہ حامد رضا. کیا نام ہے؟ دوسرے بیٹے ہیں مفتی اعظم مصطفیٰ رضا. بڑے بیٹے بولو یار سب مل کے بولو. دوسرے بیٹے اونچی بولو، ختم ہو رہی ہے تقریر. مصطفیٰ رضا مفتی اعظم لقب ہے ان کا. بڑے بیٹے حامد رضا، ان کا لقب تھا حجت الاسلام. کیا لقب؟ علامہ حامد رضا کے بیٹے جن کا نام ہے ابراہیم رضا. کیا نام ہے؟ حامد رضا کے بیٹے ابراہیم رضا، 10-11 سال کی عمر. سرکار مفتی اعظم کی ایک بیٹی 7-8 سال کی عمر. دونوں بچے دوڑتے ہوئے دادا کے پاس آئے اور ایک پوتا اس گود میں بیٹھ گیا، پوتی ادھر آ کے بیٹھ گئی. اب اعلیٰ حضرت مجدد اعظم کبھی لڑکی کو دیکھتے ہیں پوتی کو، کبھی پوتے کو دیکھتے ہیں، کبھی پوتی کو دیکھتے ہیں، کبھی پوتے کو دیکھتے ہیں. پھر اچانک فرمایا حامد رضا کو بلاؤ، پھر فرمایا مصطفیٰ رضا کو بلاؤ. دونوں شہزادے حاضر ہوئے. دونوں شہزادے حاضر ہونے کے بعد اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرے بچوں میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب میں ابھی تمہارے درمیان ہوں، جب وقت آئے گا چلا جاؤں گا. میری خواہش ہے ان دونوں کا رشتہ طے کر دیا جائے، ان دونوں بچوں کا رشتہ طے کر دیا جائے. تو دونوں بیٹے کہنے لگے حضور ہمارے خاندان کا یہ طریقہ تو ہے نہیں کہ بچپن میں رشتے طے کر دیے جائیں، بچے جب بڑے اور جوان ہو جاتے ہیں تب ہم رشتے جوڑتے اور شادیاں کر دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری موجودگی میں دونوں کا رشتہ طے کر دوں، بعد میں بڑے ہو جائیں تب شادی کر دینا. کہا حضور آخر اجلت کیا ہے، آخر ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بچہ اور یہ بچی کا جب نکاح ہوگا اللہ ان دونوں سے جو اولاد عطا فرمائے گا وہ دین اسلام کا ایسا کام کرے گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی. اور بچوں کا رشتہ کر دیا، بچے جوان ہوئے، ان کا نکاح ہوا اور ان دونوں بچوں کے نکاح کے بعد اللہ نے جو اولاد عطا فرمائی وہی بچہ تاج الشریعہ کہلایا. اب ظاہر بات ہے جس کا باپ مفسر قرآن، بولو یار سبحان اللہ بولو. حضرت علامہ ابراہیم رضا صاحب جو ہے نا یہ مفسر اعظم ہند کہلاتے ہیں. قرآن کے ہندوستان کے سب سے بڑے مفسر، جن کے ابا مفسر قرآن نانا مفتی اعظم ہند، دادا حجت الاسلام اور پر دادا مجدد اسلام. نانا مفتی اعظم، دادا حجت الاسلام اور پر دادا
मुजद्दिद इस्लाम, लिहाजा मुफ्ती आजम की बेटी आलिमा फाजिला, इधर मुफस्सिर कुरान, और ये बच्चा जब परवान चढ़ा तो खुदा की कसम इब्तिदाई दरसी किताबें और कुरान पाक मुकम्मल करवाया ताजुल शरिया को उनकी माँ ने। यार दीन के फवाइद होते हैं। माँ ने कुरान पढ़ाया, बाप ने फारसी किताबें पढ़ाना शुरू किया। जब थोड़ा सा पढ़ने लिखने के काबिल हुए, इस्लामिया इंटर कॉलेज में दाखिला कराया, 8वीं क्लास तक वहां पढ़ाते रहे, फिर मंजर इस्लाम में दाखिला कराया और वहां आलिम फाजिल बने, और उसके बाद जामे अजहर को भेजा गया, और जामे अजहर में वहां से पूरे मिस्र में फर्स्ट पोजीशन से पास हुए, और वापस आए तो दुनिया उन्हें ताजुल इस्लाम पुकारने लगी, दुनिया उन्हें ताजुल शरिया कहने लगी, बदरुल तरीका कहने लगी। आज दुनिया भर के तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के पीर साहब हैं। तो भाइयों, बाप इब्राहिम रजा हो, माँ मुफ्ती आजम की बेटी जैसी तकवा वाली हो, तो फिर बेटा ताजुल शरिया नहीं पैदा होगा। और इधर बाप डीजे बजा कर नाचने वाला हो और माँ सिनेमा देख रही हो, तो फिर औलाद कैसी पैदा होगी? नाचने गाने वाली पैदा होगी, माँ को लात मारने वाली, बाप को गाली देने वाली। लिहाजा अपने शादी ब्याहों को सुन्नत तरीक़े के मुताबिक करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमारे ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब की उम्र इक़बाल में अल्लाह खूब बरकतें अता फ़रमाए। अल्लाह इस जोड़े को सलामत रखे और इन बच्चों को बार बार मदीनतुर रसूल की हाज़री नसीब फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।